الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی عادت، ایک بری عادت کے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت بھی بتاتے ہیں، اور اسی پروگرام میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام بھی سناتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب جو یہاں پر بچے موجود ہیں اور جو میں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ غور کریں کہ کتنی چھوٹا سا ٹائم لگتا ہے کہ ہمیں 1 سیکنڈ لگے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ایک یہ درود پاک پڑھ لیا اور ہمارے نیک اعمال، ہمارے اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم قیامت کے دن ہمیں درود پاک بہت کام آئیں گے۔ اور جسے مدینے جلدی جانا ہو، مدینے کا بلاوا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے روضے پہ بلا لیں، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پاک کی کثرت کرے، انشاءاللہ اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، آئیں چلتے ہیں نعت خواں کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مجتبی اتاری۔ مجتبیٰ بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے کون ہیں؟ سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ شروع کریں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سائے میں تمہارے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا
کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں کیا شان تمہاری ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنائیں گے۔ پیارے بچوں، جب مکہ شریف کے غیر مسلموں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کرنے والے لوگ مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں، یعنی پہلے تو جب اسلام شروع ہوا تو مکہ شریف میں تھا، پھر جب مکہ شریف کے غیر مسلمان جو تھے، کافر جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کرنے والے لوگ مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے،
اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں یہ مدینے جا کر ہم سے جنگ کے لیے فوج تیار نہ کر لیں۔ کیا؟ جنگ کے لیے فوج تیار نہ کر لیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے دار الندوہ اجلاس ہاؤس، یعنی جہاں پر پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار اور میٹنگ کرتے ہیں، میں ایک بڑی کانفرنس رکھی جس میں قریش کے تمام با اثر لوگ اور سردار شریک ہوئے۔ کون شریک ہوئے اس میں؟ سردار اور با اثر لوگ، یعنی جن کی سنی جاتی تھی لوگوں کے سامنے۔ اب اس کانفرنس میں شیطان لعین بھی ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آیا اور بولا کہ میں شیخ نجد ہوں اور اس کانفرنس کا سنا تو میں آ گیا۔ سرداروں نے اسے بھی کانفرنس میں شریک کر لیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ شروع ہو گیا کہ آخر ان کے ساتھ کیا کیا جائے معاذ اللہ۔ چنانچہ وہاں 3 الگ الگ مشورے پیش کیے گئے۔ کتنے مشورے پیش کیے گئے؟ 3 الگ الگ مشورے۔ اب پہلا یہ مشورہ پیش کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں کے ساتھ قید کر دیا جائے۔ پہلا کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زنجیروں کے ساتھ قید کر لیا جائے، یہ ایک مشورہ پیش ہوا۔ دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے، دوسرا مشورہ یہ ہوا۔ اب شیطان بھی کیونکہ اس مشورے میں شامل تھا، شیطان نے ان دونوں مشوروں کے نقصانات بتائے کہ اگر آپ ان کو قید کریں گے تو معاذ اللہ یہ ہوگا، ان کو اگر آپ باہر نکال دیں گے تو یہی ہو جائے گا۔ اب شیطان نے نقصانات بتا کر یہ مشورے رد کر دیے اور یہ مشورے پھر قبول نہیں کیے گئے۔ اب تیسرا مشورہ جو ہے وہ ابو جہل نے دیا۔ کس نے دیا تیسرا مشورہ؟ ابو جہل نے، کہ ہر قبیلے کا ایک بہادر ہو اور سب ایک ساتھ حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے معاذ اللہ۔ اب ابو جہل نے کیا مشورہ دیا کہ ہر قبیلہ، جتنے بھی مکہ شریف میں قبیلے ہیں، اب ہر قبیلے میں سے ایک بہادر شخص آئے اور سارے جو بہادر شخص ہیں وہ مل کر معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں، اور قتل کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس قتل کا بدلہ لینے کو تمام قبیلوں سے لڑ نہیں سکے گی، اس لیے وہ قتل کے بدلے رقم لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ رقم ہم سب مل جل کر ادا کر دیں گے۔ اب یہ مشورہ کیا دیا ابو جہل نے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر شخص لیا جائے اور معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اب جب ہر قبیلے سے بہادر شخص ہوگا تو قتل کا الزام جو ہے وہ ہر قبیلے پر ہوگا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، اب وہ ہر قبیلے سے تو جنگ نہیں کرے گا اور ہر قبیلے سے تو قتل کا بدلہ نہیں لے گا، قتل کے بدلے میں قتل تو کسی کو نہیں کیا جائے گا، تو اب وہ کیا، وہ پیسے لینے پر، رقم لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اب وہ جتنی رقم مانگیں گے ہم تمام قبائل جو ہیں وہ مل کر وہ رقم ادا کر دیں گے۔ یہ مشورہ سن کر شیطان نے کہا یہ ہوئی نا بات، یہ مشورہ سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ سب نے یہی طے کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ بچوں، جس رات ان غیر مسلموں نے اپنا یہ ناپاک منصوبہ پورا کرنا تھا، اسی رات اللہ پاک کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی۔ کیا کرنی تھی؟ ہجرت کرنی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیے گا، رات کو غیر مسلم آپ کے دروازے کے باہر جمع ہوں گے تاکہ آپ سوئیں اور وہ آپ پر حملہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ کون سے صحابی سے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ کیا فرمایا؟ کہ میری یہ سب چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور انہیں ہجرت کے لیے اپنی روانگی کے بارے میں بتایا کہ اب جو ہے میں اللہ پاک کے حکم سے ہجرت کرنے لگا ہوں۔ اب اپنی روانگی کے بارے میں بتا کر حکم دیا کہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں انہیں ان کے مالکوں کو دینے تک مکے میں ہی رہنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور سورہ یاسین کی شروع کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے ان غیر مسلموں کے پاس سے گزرے، بلکہ ان کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی بھی چھڑک دی۔
مگر ان میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کون موجود تھے؟ کفار موجود تھے، لیکن اللہ پاک کے حکم تھا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی ان غیر مسلموں کے اوپر تھوڑی تھوڑی چھڑکی، کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیے، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ کیا باتیں معلوم ہوئیں؟ کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حفاظت فرمائی کہ باہر کفار کھڑے ہوئے آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ ان کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیے۔ اور جس پر اللہ پاک کی مدد اور حفاظت کا سایہ ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کے اوپر اللہ پاک کی مدد اور حفاظت کا سایہ ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور کیا معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دل اور جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان قربان کرنے کا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، لیکن ذرا ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات کیا فرض ہوئی تھی؟ نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اور ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب ہم دل و جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن کیا ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم باجماعت نماز پڑھنے والوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ جو یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی سے ہی آپ اپنی عادت بنا لیں گے باجماعت نماز پڑھنے کی، تو آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ کی نماز کی عادت بنی رہے گی۔ باجماعت نماز پڑھے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم نے یہ واقعہ سنا اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوئے اسے بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لوٹ لوٹ کر اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے میں یہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور رسول اس سے محبت کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بات میں سچ بولے، اور اس کو جب کسی چیز کا امین بنایا جائے تو وہ امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانا چاہیے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس سیگمنٹ میں جس مبارک عادت کے بارے میں سنا وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کن کے ساتھ؟
पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना। अब पड़ोसी कौन होते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग में आपके आसपास रह रहे हैं वो आपके पड़ोसी हैं। अब बाज़ बच्चे जो हैं उनकी आदत ये होती है कि वो बैल बजाते हुए या कुंडी खटकाते हुए भाग जाते हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है। अब वो अगर आपको देख लेंगे किसी दिन तो वो आपके साथ क्या प्यार करेंगे? साफ सी बात है, आपको डांटेंगे, आपको हो सकता है चमाटा भी मार दे कोई अंकल। तो इस तरह हमें नहीं करना कि अच्छी आदत क्या है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है। वो बीमार हो जाए तो इनकी आदत के लिए जाएं, अगर वो कहीं आपको काम के लिए कुछ बोलें तो आप उनका काम कर दें। तो हमें चाहिए कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हमें हुक्म दिया, तो हमें चाहिए कि हम अच्छा सलूक करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदात पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको एक सुन्नत बताते हैं। क्या बताते हैं? सुन्नत। और आज जिस सुन्नत के बारे में बताएंगे वो है, एक बर्तन में जब एक ही तरह का खाना हो तो अपनी तरफ से खाना चाहिए। चुनाचे हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं बच्चा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। खाते वक्त बर्तन में हर तरफ हाथ डाल देता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो और सीधे हाथ से खाओ और बर्तन की उस तरफ से खाओ जो तुम्हारे करीब है। क्या फरमाया? बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहले कि जब भी हम खाना खाएं तो खाने की जो दुआ है वो अगर हमें याद नहीं है तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। खाने की दुआ पहले तो आप याद कर लें, अगर आपको याद ना हो तो खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और कौन से हाथ से खाना है? सीधे हाथ से। कौन से हाथ से खाना है? सीधे हाथ से। और बर्तन में उस तरफ से खाओ जो तुम्हारे करीब है। सही है? तो प्यारे बच्चों, जब एक तरह का खाना एक ही बर्तन में हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ही तरफ से खाना चाहिए, बीच से नहीं खाना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाहुल करीम नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया